بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ARYQ TV پر حیات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بابرکت پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ الحمدللہ اس پروگرام میں ہم صحابہ کرام کی سیرت طیبہ پہ بات کرتے ہیں اور ان کے کردار سے ہم ہدایت کا نور حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس ضمن میں آج ہم نے خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے گفتگو کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ الحمدللہ رب کائنات نے آپ کو عظیم اعزاز عطا فرمایا۔ خالق کائنات کا قرب جسے مل جائے وہ خوش بخت انسان ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کائنات میں دربار مصطفیٰ پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام آتے ہیں، اور جو گروہ ملائکہ کا ایک مرتبہ آتا ہے پھر دوبارہ اس کی حاضری نہیں ہوتی قیامت تک۔ اور پھر کچھ ایسے بھی لوگ رہے جیسے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، جنہوں نے سرکار دو عالم کی ظاہری حیات کے بعد ساری زندگی مدینہ پاک میں گزاری اور مدینہ پاک کا ادب کیا، اور پھر ہر رات انہیں دیدار مصطفیٰ بھی ہوتا تھا الحمدللہ۔ تو بہت سے لوگ ہیں جنہیں قرب مصطفیٰ رہا، لیکن صحابہ کی تاریخ میں اور کریم آقا کی زندگی حیات طیبہ میں کوئی دوسرا ایسا انسان نہیں ملتا جسے یہ اعزاز حاصل ہوا ہو کہ 10 سال کریم آقا علیہ السلام کی خدمت جنہیں ملی وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے آپ کو بے پناہ قرب عطا کیا، اور پھر یہ بھی اعزاز آپ کو ملا کہ کریم آقا علیہ السلام انہیں اپنا بیٹا کہہ کے کبھی کبھی پکارا کرتے تھے، کبھی انہیں 19 کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم کے گھر میں آنا جانا تھا، اور پھر کریم آقا بھی ان کے گھر تشریف لے جاتے، اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام نے اس 10 سالہ دورانیہ میں مجھے کبھی اف تک نہ کہا، کبھی یہ نہیں کہا یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا اور یہ کام تم نے کیوں کیا، یعنی اتنی محبت اتنا پیار تھا۔ پھر کریم آقا نے بے پناہ دعاؤں سے نوازا ہے، آپ کے مال کی دعا کی، آپ کی اولاد کی دعا کی، برکت کی دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے آپ کو 80 بیٹے عطا فرمائے، 2 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ یہ دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی، تو ایک طویل عمر آپ نے پائی۔ اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اور آج گفتگو کے لیے ہماری خوش بختی ہے، میں بھی اداس تھا اور ARYQ TV کا عملہ بھی اداس تھا، میرے ناظرین بھی اداس تھے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں کافی پروگراموں کے بعد انتہائی محترم استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر آپ کو۔ بہت شکریہ، بڑی خوشی ہوئی آپ تشریف لائے ہیں، اور ناظرین بھی خوش ہو رہے ہیں یقیناً آپ کو دیکھ کے۔ جی اللہ سب کو سلامت رکھے اور جزائے خیر دے۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب آج ہم خادم رسول اللہ پہ بات کر رہے ہیں، وہ عظیم صحابی رسول جنہیں کریم آقا علیہ السلام نے 10 سال خدمت اور یہ اعزاز عطا فرمایا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے تعارف کے حوالے سے پہلے آپ بتائیں، اور بتائیں کس طرح یہ دربار مصطفیٰ میں پیش ہوئے۔ بسم اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بڑی اہم شخصیت جی، جن کا نام نامی اسم گرامی آتے ہی سبحان اللہ، محبت کی کونپلیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں، ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ، اور غلامی کے پھولوں پر نکھار آ جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، خدمت کا وہ خالص جذبہ جی ذہن میں ابھر آتا ہے، اور پھر اس خدمت کی پذیرائی اور شرف قبولیت کے عوض جو مالک کی طرف سے، آقا کی طرف سے عنایات، نوازشات، انعامات، شفقت اور قرب، کیا کہنے، دعائیں ملتی ہیں، واہ واہ وہ ساری تصویر لوح ذہن پہ ابھر کے آ جاتی ہے۔ واہ واہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتے ہی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب آپ کا تعارف سب سے بڑا یہی ہے جو ابھی آپ نے کہہ دیا ایک جملے میں، جی، اور کائنات میں اس سے بڑا تعارف کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، امتی کے لیے، کلمہ گو کے لیے، مسلمان کے لیے اس سے بڑا تعارف اور کوئی ہے ہی نہیں
جو اس ہستی کا تعارف اور وہ ہے خادم دربار رسالت، اللہ اکبر، سبحان اللہ، خادم رسول، اللہ اکبر، اس سے بڑا تعارف اور کوئی نہیں ہے۔ جی یہ اتنا بڑا تعارف ہے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شام کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے، سبحان اللہ، اور اس کے صدر دروازے پر وہ کلام لکھا ہوا ہے حبشہ زبان میں، جی جو آپ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، سورت نعت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ اس میں کیا ایک لکھا ہوا ہے، وہاں آج بھی موجود ہے، حضور کی موجودگی میں پڑھا، صحابہ کی موجودگی میں پڑھا، حبشہ زبان میں وہاں لکھا ہوا ہے، ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لکھا ہوا ہے۔ جی اب ظاہر بات ہے یہ سمجھ نہیں آیا، ہمارے ناظرین کو بھی سمجھ ایسے ہی۔ نہیں آیا، بلکہ جب حضرت بلال نے پیش کیا تو جو اس وقت مجلس رسول میں صحابہ اکرام وہ چمکتے ستارے موجود تھے، عرب صحابہ، انہیں بھی سمجھ نہیں آیا، جی کان دھرے، انہوں نے غور کیا، لیکن چونکہ حبشہ زبان تھی، ان کی مدر لینگویج عربی تھی، تو حضرت حسان کو سمجھ آ گیا، اور انہوں نے عرض کیا آقا اگر اجازت دیں تو میں ٹرانسلیشن کروں جی کہ کیا کہا ہے بلال نے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت حسان نے ترجمہ کیا عربی زبان میں اس کا کہ بلال کہہ رہے ہیں اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت فینا بکا یضرب المثل یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، صحابہ کو مخاطب کر کے کہا صحابہ رسول بلال کہہ رہے ہیں جی کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، جب قوموں کی تاریخ لکھی جائے گی، داستانیں رقم ہوں گی، جب قوموں کو یاد کیا جائے گا، جب قوموں کا حوالہ دیا جائے گا، جب قوموں کا ریفرنس آئے گا، جب قوموں کو پکارا جائے گا، تو کسی کا کوئی ٹائٹل ہوگا، کسی کا کوئی عنوان ہوگا، کسی کا کوئی ٹیگ ہوگا، کوئی کسی علامت سے، نشانی سے، مونو اور ماٹو سے پہچانا جائے گا، کسی کو کسی حوالے سے یاد کیا جائے گا۔ آقا ہمارا اور کوئی ٹائٹل اور ٹیگ، حوالہ، ریفرنس، علامت، نشانی، مونو، ماٹو کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ہمیں یاد کیا جائے گا تو صرف ایک ہی حوالے سے یاد کیا جائے گا کہ یہ مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ اللہ اکبر، یہ جو بات ہے، خادم رسول، خادم دربار رسالت، اللہ اکبر، حضرت انس بن مالک، یہی وہ شرف تھا کہ کم سنی، جی 9 عمری، 9 یا 10 سال کی عمر ہے، اس میں آپ آئے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور 10 سال صرف ملے ہیں جی حضور کی صحبت میں اللہ رہنے کے، لیکن اس کے باوجود انس بن مالک کا شمار کبار صحابہ میں، اللہ اکبر، اساتین امت میں، بے شک بے شک، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ان کے شاگرد ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہے کہ وہ خدمت کا وہ جو اعزاز ملا، اسپیشیالٹی خاصہ، واہ واہ واہ، حضرت انس بن مالک کو جو نصیب ہوا ہے نا، سبحان اللہ۔ اس نے امر کر دیا انہیں۔ بلکہ مفتی صاحب آپ دیکھیں کہ کائنات کی ساری بادشاہیاں، سارے تاج، یہ آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ اس لقب پہ قربان ہے، قربان ہائے ہے، ہائے، خادم تخت رسول اللہ، سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں کیا کہنے، جن سبحان کا اللہ، بستر لگا ہوا ہے تیری گلی میں۔ یا رسول اللہ، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس شرف نے انہیں امت کی آنکھ کا تارا بنا دیا ہے، سبحان اللہ، اور عاشقوں کے سر کا تاج بنا دیا ہے۔ خدمت رسول کی بات ہو، صحبت مصطفیٰ کی بات ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے کام کاج کی بات ہو، حضور کے وضو کرنے کی بات ہو، صبح بیدار ہونے کی بات ہو، روزہ رکھنے کی بات ہو، سحری کھانے کی بات ہو، حضور کے فاقہ کرنے کی بات ہو، واہ واہ واہ، پھر کھانا کسی گھر سے آنے کی بات ہو، سبحان اللہ، سفر کی بات ہو، حضر کی بات ہو، خلوت کی بات ہو، جلوت کی بات ہو، میرے آقا کی شفقت اور رحمت کی بات ہو، بچوں سے پر پیار کی بات ہو، انس بن مالک کا تذکرہ نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، حضور کی ساری صفات، سارے کمالات آتے فوراً حضرت انس بن مالک کا ذہن میں آ جاتا ہے تصور۔ حضور کے اخلاق کی بات کرتے ہیں جب ہم محراب و منبر پر، جی آپ جانتے ہیں حضور کے خلق عظیم کو بیان کرتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی مثال ہی یہ دی جاتی ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں دی تھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عظیم، بے شک، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کریمانہ خلق عظیم کا اظہار جو ہے بڑا کھل کے ہوتا ہے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شفقت سے ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ اب تعارف کیا تھا؟ یہ ایک سب سے بڑا تعارف تو یہ ہے کہ خادم رسول، بے شک بے شک،
میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ میں رونق افروز ہوئے، قدم رنجہ فرمایا، مکہ کو الوداع کہا، مدینہ کو اپنا مسکن ٹھہرایا، سبحان اللہ، یثرب کو مدینہ بنایا، اللہ اکبر، بیماریوں کی اماج گاہ کو میرے آقا نے شفاؤں کا مرکز بنا دیا۔ بے شک بے شک، مدینہ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور کا آستانہ قائم ہوا، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی۔ کچھ عرصہ ہم نے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا، جی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے، میزبان مصطفیٰ، میزبان مصطفیٰ، وہ میزبان مصطفیٰ ہیں، یہ خادم مصطفیٰ ہیں۔ اللہ اکبر، اچھا، جس خاندان سے قبیلے سے ان کا تعلق تھا اسی سے ان کا تعلق ہے، اللہ اکبر، بنو نجار سے۔ سبحان اللہ، وہ حضور کے ننہال کا خاندان ہے، کیا کہنے، حضور کے ننہال کا خاندان ہے، اور اسی سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ حضور مسجد قباء میں کچھ عرصہ قباء کے محلے میں ٹھہرے اور وہاں سے پھر تشریف لائے، پھر استقبال ہوا، جی، مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات تعمیر ہوئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل آستانہ، جی، ڈیرہ، دربار رسالت، دین اسلام کا محور و مرکز، جی، اسلام کا مرکز مسجد نبوی کی صورت کے اندر وہ جب قائم ہو گیا تو اس آستانے کی خدمت کے لیے، اس آستانے کو آباد کرنے کے لیے، جی، اس آستانے کے لیے سروسز پیش کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس جو کچھ تھا نا اللہ اکبر، اس نے لا کے پیش کیا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو دیکھیے تو انہوں نے بوریوں کے منہ کھول دیے، جی، صدیق اکبر کو دیکھیے تو انہوں نے تجوریوں کے منہ کھول دیے، سبحان اللہ، فاروق اعظم کو دیکھیے تو انہوں نے اپنی جوانی اور بہادری پیش کر دی، اللہ اکبر، مولا علی کو دیکھیے تو انہوں نے شجاعت کی داستانیں رقم کر دی ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی سب سے جو پسندیدہ ہنر، صلاحیت اللہ کی عطا تھی وہ پیش کی۔ جی، تو ایک وفا شعار، سلیقہ مند، باوقار خاتون جن کا نام ام سلیم واہ واہ واہ، رضی اللہ تعالی عنہا تھا، وہ ایک بچے کو پکڑ کے دربار رسالت میں آئیں۔ ان کی عمر اس وقت 9 یا 10 برس تھی، لیکن پیشانی پر سعادت کے آثار چمک رہے تھے، چمکتا نورانی چہرہ بتا رہا تھا کہ بہت بڑا شرف پانے جا رہا ہے۔ جی، حضور کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے، انس میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آپ کے آستانے پر نظر کرنے کے لیے میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ میری کل کائنات ہے، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجئے، دعائیں دیجئے، یہ یہاں رہ کے خدمت کرتا رہے گا، میں گھر بیٹھے خوش ہوتی رہوں گی۔ واہ واہ اس طرح حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں کیا آ گئے۔ کہنے، کیا کہنے، ناظرین کرام دربار مصطفیٰ میں پہنچ چکے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر دربار مصطفیٰ میں کیسے شب و روز بسر ہوتے ہیں، جلوت میں، خلوت میں، سفر میں، حضر میں، غزوات میں، زندگی کے ہر لمحات میں انہیں حضور کا قرب رہا۔ ہمارے ساتھ رہیے، قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، عظیم صحابی رسول، خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جمیل جاری ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ جس طرح بھی ذکر ہو رہا تھا، کریم آقا علیہ السلام جب مدینہ طیبہ پاک میں کے افق پر آفتاب نبوت کی نورانی شعائیں منور ہونے لگیں، اور جہاں بنو نجار کی بچیوں نے طلع البدر علینا کی صدائیں بلند کیں، وہاں مدینہ طیبہ شریف کی گلیوں میں بچوں کو لے کر، نوجوانوں کو لے کر مدینہ کی گلیوں میں نعرے بلند کرنے والے حضرت انس بن مالک تھے۔ وہ گلیوں میں جگہ جگہ جا کے بچوں کے ساتھ یہ نعرے بلند کر رہے تھے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں، آپ یہ بار بار کہہ رہے تھے، جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، کہ رسول خدا آ گئے، حبیب خدا آ گئے، مشعل بزم وفا آ گئے، چراغ خانہ صفا آ گئے، جانے جہان اجتبا آ گئے، شاہ عقلی مصطفیٰ آ گئے، یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ آ گئے۔ یعنی سب سے پہلے آمد مصطفیٰ کا مدینہ کی گلیوں میں نعرہ لگانے والے بھی حضرت انس بن مالک ہیں۔ جی مفتی صاحب، دربار مصطفیٰ میں آ گئے۔ جی بالکل، آپ کا چونکہ یہ تو ہے کہ تعارف سب سے بڑا یہی ہے کہ
کہ حضور نے قبول فرما لیا. کیا کہنے کیا اور اس آپ کی جو والدہ تھی حضرت ام سلیم، ان کے جذبہ ایثار کی میرے آقا نے بڑی تحسین فرمائی. سبحان اللہ. ان کے لیے دعائیں دیں اور دعائیں کرنے کے بعد میرے آقا نے قبول فرما لیا. لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ استقبال کیا، اور جا رسول اللہ بتا رہا تھا جی کہ آپ ایمان لا چکے تھے اور رسول مان چکے تھے اللہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کیسے ہوا؟ جی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے نہیں تھے، مکہ المکرمہ میں تشریف فرما تھے، لیکن آفتاب نبوت کی کرنیں، ضیاء بار کرنیں چار دانگے عالم میں پھیل رہی تھی اور مدینہ منورہ کی سرزمین پر بھی پہنچی، اور وہاں بھی اس روشنی کی جو ہے کرنیں پھوٹ رہی تھی. تو جو وفاشیار لوگ تھے، آپ اسے کہیں کہ جو ازلی طور پر سعادت مند لوگ تھے، ازلی سعادت واہ مند، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جن کے بخت میں یہ سعادت لکھی تھی، ان کے اندر آپ کی والدہ ماجدہ بھی تھی. جو ہی دعوت حق پہنچی، ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جی جو ہی دعوت اسلام پہنچی ہے انہیں پتہ چلا، تو انہوں نے فوراً ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر حضرت ام سلیم نے اسلام قبول کر لیا. اچھا، آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ حضرت انس کے چچا تھے انس بن نضر. جی آپ کے والد کا نام مالک بن نضر تھا، تو آپ کے چچا انس بن نضر انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ کی خالہ تھی ام حرام، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. آپ کے ماموں تھے حرام بن ملحان، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. سبحان اللہ. یہ گویا کہ ایک پورا قبیلہ اور خاندان، یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے. اچھا، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے اتنی عقیدت تھی اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا انس ہوا، اتنا شغف ہوا کہ یہ جو بچہ تھا، اس وقت آپ کی عمر 7 سال یا 8 سال تھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، انہیں بھی اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے لگی اور انہیں کلمہ پڑھانے لگی اور کلمہ کا ورد کروانے لگی، دعوت اسلام بھی دے رہی تھی، ان کی تربیت ٹریننگ ہو رہی تھی. اللہ اکبر. لیکن قدرت خدا کی یہ کہ جو ان کے والد تھے مالک بن نضر انصاری، اب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرک تھے. جی اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے خود اسلام قبول نہ کیا، بلکہ جو اسلام قبول کر چکے تھے آپ کی والدہ، وہ بھی انہیں سخت ناگوار تھا اور ناپسند تھا. اور انس بن مالک کی تربیت اس انداز میں کرنا آپ کی والدہ کی طرف سے، یہ بھی انہیں بہت ناگوار تھا، اور وہ منع کرتے تھے کہ ایسا نہ کریں اور یہ آپ کیوں کر رہی ہیں. لیکن جس کے دل کے اندر واہ 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 ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ روشن ہو چکے ہوں، ان کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے؟ بے شک. جو یہ نشہ چک چکا ہو، جی کوئی دنیا کی ترشی اسے اتار نہیں سکتی. اللہ وہ اکبر. کسی نے کہا تھا کہ میں مصطفیٰ کے جام محبت کا مست ہوں، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. کیا کہنے. تو اب ان کی ڈانٹ ٹپٹ کسی کام نہ آ سکتی تھی. آپ نے اپنا کام جاری رکھا، اپنی ڈیوٹی جاری رکھی. جی انس بن مالک کی تربیت کرتی رہی. خواہش یہ تھی کہ یہ جلد از جلد دامن رسالت مآب سے وابستہ ہو جائے، سبحان اللہ. حضور کی غلامی اختیار کر لے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کم سن کم عمر غلاموں میں اس کا شمار ہو جائے. اور پھر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے سے ٹارگٹ بنا کے بیٹھی تھی کہ میں نے ان کو پیش ہی حضور کے دربار میں کرنا ہے. ان کا ذہن یہ تھا، تو اس لیے تو تربیت کر رہی تھی. جو والد تھے انہوں نے اسلام قبول نہ کیا، اب وہ چلے گئے، انہوں نے مدینہ سے ہجرت کر لی، وہ شام چلے گئے جی اور وہاں جا کے ان کا وصال ہو گیا. تو اس طرح آپ کی والدہ حضرت انس کی والدہ ام سلیم وہ بیوہ ہو گئی. حضرت انس جو شہزادہ تھا، نور نظر تھا، لخت جگر تھا، سبحان اللہ. امیدوں کا واحد چراغ تھا، تمناؤں اور آرزوؤں کا محور و مرکز تھا، اور مستقبل کے حوالے سے واحد امید کی کرن تھا، بڑھاپے کا سہارا تھا، ایک ہی بندہ تھا، اب ان کے سوا بچہ تو ایک ہی تھا، تو بڑا پیار تھا اس سے. آپ بیوہ ہو گئی. کچھ عرصے کے بعد بہت سارے آپ کو پیغام نکاح آنے لگے. اس کو عربی میں کہتے ہیں خطبہ، پیغام نکاح دینے کو کہتے ہیں خطبہ. ایک خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبہ. جی تو خطبہ بہت سارے پیغام، لیکن آپ کہتی تھی نانا میں اس وقت تک آگے نکاح نہیں کروں گی، شادی نہیں کروں جب تک کہ میرا یہ بچہ سمجھدار نہ ہو جائے، مجلسوں میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو جائے، معاملات کو سمجھ نہ جائے. دوسرے لفظوں میں یہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے، تو پھر میں کروں. یہ سلسلہ چلتا رہا. یہ بڑی ایمان افروز بات ہے. سبحان اللہ. یعنی میں نے یہ کیوں کر رہا ہوں،
یہ سنا اس لیے رہا ہوں کہ جس کی ماں ام سلیم ہو تو بیٹا پھر انس ہی ہوگا. کیا کہنے, واہ واہ مفتی صاحب, سبحان اللہ. جس کی ماں ام سلیم ہو پھر بیٹا انس جیسا ہی ہوتا ہے. کیا کہنے. حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سیرت فرزندہا از امہات, جی جوہر صدق و صفا از امہات. بے شک. اقبال نے کہا کہ اولاد کی بیٹوں کی سیرت, کردار, کریکٹر اگر بنتا ہے تو وہ ماں کے کردار سے بنتا ہے. کیا کہنے, سبحان اگر اللہ, ماں سبحان اللہ. ام الخیر فاطمہ ہو جی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. ماں سیدہ کائنات فاطمہ ہو تو بیٹا حسین ابن علی جیسا ہوتا ہے. الحمدللہ. یہ ہے کہ ماں کا جتنا اعلیٰ کردار ہوگا, پہلی چونکہ تربیت کا ماں کی گود ہے, تو ماں جتنی پاک باز ہوگی, جتنی عفت مآب ہوگی, جتنی اعلیٰ کردار کی حامل ہوگی, جتنی صداقت اور دیانت اور امانت کی امین ہوگی, اولاد کے اندر یہ خوبیاں ٹرانسفر ہوگی. بے شک. سکولز, کالجز, یونیورسٹیاں یہ بعد کی درسگاہیں ہیں, پہلے ماں کی گود ہے. اب آپ کی والدہ نے جب یہ سلسلہ چلتا رہا تو آپ کے رشتہ داروں میں ایک شخص تھے جن کا نام ابو طلحہ. جب انہیں پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں صحابی رسول بنے اور بڑے جلیل القدر صحابی بنے, بے شک. بے شک. تو حضرت ابو طلحہ نے, انہوں نے جب پتا چلا کہ انہوں نے حضرت ام سلیم کو پیغام نکاح بھجوایا جی. کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. ہمارے ناظرین کے لیے بڑی ایمان افروز بات یہ ہے. سبحان اللہ. تو حضرت ام سلیم نے پتہ کیا جواب دیا؟ اللہ اکبر. کہا کہ ابو طلحہ کو جا کے کہو کہ تم تو ہو مشرک, تم نے ایک لکڑی کا بت بنا رکھا ہے, خود ساختہ بت کی پوجا کرتے ہو, اور میں خدا وحدہ لا شریک کو مانتی ہوں, اللہ اکبر. اس کے محبوب برحق پر ایمان لا چکی ہوں, نبی آخر الزمان, رسول کائنات, رحمت للعالمین, سید المرسلین, خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتی ہوں. تو ایک بت پرست اور مشرک جو ہے, اس کا ایک موحد مومن حضور کی غلام صحابیہ کے ساتھ کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ کیا دو ٹوک پیغام تھا, اور سبحان کیا اللہ. اپنے ایمان اور عقیدے کا اظہار تھا, جی کیسا کھلا سٹانس ہے, اور اس پر آپ کا ایک جو ہے وہ اظہار ہے, جرت اظہار. جب یہ پیغام بھیجا نا تو ابو طلحہ نے نا, حضرت ام سلیم کی باتیں جب پہنچی تو اس پر غور کیا. تو غور کرنے کے بعد اس کو بات سمجھ آئی کہ واقعتاً بات انہوں نے ٹھیک کہی ہے, اور جس طرح وہ چلی گئی ہیں وہ حق کا راستہ ہے, وہ صراط مستقیم ہے, وہ سچائی کا راستہ ہے. انہوں نے پیغام یہ بھجوایا کہ ام سلیم, میں نے تمہاری باتوں کو اچھی طرح ریڈ کیا ہے, اسٹڈی کیا ہے, غور و خوض کیا ہے, مشورہ کیا ہے, اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہاری باتیں سچی ہیں, اور جس راستے پر تم چل رہی ہو وہ حق کا راستہ ہے, تو تم میرے ساتھ نکاح کر لو, میں بھی اسی محبوب کا دامن تھام لیتا ہوں جس کا تم نے تھاما ہوا. کیا کہنے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب یہ بات تو کلائمیکس ہے جی اس حضرت انس اور حضرت ام سلیم اور آپ کا خاندان اور آپ کا گھرانہ. حضرت ام سلیم کو جب پتا چلا تو خوشی سے پھولی نہ سمائیں کہ اللہ ابو اکبر. طلحہ نے اسلام قبول کر لیا ہے, کیا حضور کہنے. کی غلامی اختیار کر لی ہے. تو اس وفور مسرت میں, اس خوشی کے بے قابو جذبات میں, پتہ ہے کیا جملہ کہا؟ سبحان کہا اللہ. جاؤ جا کے پھر ابو طلحہ کو کہو کہ آئے مجھ سے نکاح کر لے, اور میں کوئی اور حق کے مہر وصول نہیں کروں گی, میرا مہر یہی ہے کہ وہ میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لیں. واہ واہ مفتی صاحب, کمال کی بات یہ ہے کہ میرے پہلے شوہر کی ناراضگی بھی مول لی, لیکن اللہ رسول کو ترجیح دی, اور دوسرے شوہر کو بھی کہا کہ اللہ رسول مقدم ہے, تم مؤخر ہو. تو یعنی یہ ہے دونوں کہ طرف. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا صلہ عطا کیا فرمایا. کہنے, سبحان یعنی اللہ. یہ اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ داری یا محلہ داری یا یاری جی وہ مدینے والے کی وفاداری سے مشروط ہوتی ہے. کیا کہنے, سبحان اللہ. ہمارا آپس میں جو رشتہ ہے وہ حضور کی غلامی کا رشتہ ہے. یہ آپ نے میری توجہ مبذول کروا دی ہے, بڑی جی. اہم جانب, جی جی کہ ہمارا جو آپس میں رشتہ ہے یہ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی. اقبال نے کہا, اللہ علامہ نے کہا, اب وہ ظاہر مفکر ہے, مصور پاکستان ہے, انٹلیکچوئل ہے اور اسکالر, پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے. تو اقبال نے کیا کہا؟ دل با محبوب حجازی بستائیں, واہ واہ. زی جہت با یک دیگر پہ وستائیں. کیا کہنے, سبحان اللہ. اقبال نے کہا کہ ہم نے تو دل محبوب حجازی کو دے دیا ہے, جی اور یہ وہ لڑی ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے پرو دیتی ہے.
کیا کہنے. کہا ہمارا آپس میں رشتہ حضور کی غلامی کا ہے. تو حضرت انس بن مالک کی والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے کو اگر ٹھکرایا ہے تو وہ بھی مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے, دوسرے کو قبول فرمایا ہے تو وہ بھی حضور کی غلامی کی وجہ سے. واہ واہ واہ. اور پھر اگلا جملہ کیا کہا کہ مجھے کوئی اور حق مہر نہیں چاہیے, حضور کا کلمہ پڑھ لو, اسلام قبول کر لو, سرکار کی غلامی اختیار کر لو, میرے لیے اس سے بڑا حق مہر کوئی نہیں ہوگا. کیا کہنے. میرے لیے اس سے بڑا حق مہر. حضرت ثابت بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے, بڑے معروف صحابی اور بڑا نام ہے. وہ فرمایا کرتے تھے میرے نالج میں, جی میری معلومات میں ام سلیم سے بڑھ کر حسین حق مہر تاریخ اسلام میں کسی اور خاتون کا مقرر نہیں ہوا. کیا کہنے. کیا حضرت ثابت بن قیس انصاری کہتے تھے کیا حسین جملہ ہے. ام سلیم سے بڑھ کر خوبصورت, واہ واہ واہ. حسین, گراں قدر حق مہر کسی اور خاتون کا مقرر نہیں ہوا, یہ صرف ام سلیم کا میں ہوا کہتا ہوں مفتی صاحب کمال کی بات یہ ہے, ابھی آپ نے بات فرمائی ہے کہ ماں ایسی ہو تو پھر بیٹا انس پیدا ہوتا ہے. ناظرین گرامی قدر آپ دیکھیں یہ اس میں جو کردار کا جو نور ہوتا ہے اس میں ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے. مجھے بات یاد آ رہی ہے حضرت سخی سلطان باہو سلطان العارفین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس رات آپ کی ولادت ہونی تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں ماں راستی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا اس رات بھی تہجد کے لیے بیدار ہوئیں. کچھ دیر بعد ولادت ہونے والی تھی اور اس رات بھی مسلح پہ آ گئی. ہاتھ غیب سے آواز آئی, اماں راستی تو نے آج بھی میرا در نہیں چھوڑا ہے, جا میں نے تجھے سلطان باہو عطا فرما دیا ہے. تو اگر مائیں ایسی ہوں تو پھر بیٹے حضرت انس بن مالک جیسے پیدا ہوتے ہیں. اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, عظیم صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین ذکر جاری ہے, جنہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل ہے. قربان جاؤں, کریم آقا علیہ السلام سے بے پناہ قرب تھا, بے پناہ محبت تھی. جلوت میں, خلوت میں, سفر میں, حضر میں, ہر جگہ کریم آقا علیہ السلام کا قرب رہتا. آپ فرمایا کرتے تھے جب کریم آقا مدینہ طیبہ شریف میں آئے, وہاں سے لے کر اور پھر آخری سانس تک کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ مجھے سرکار دو عالم کی بارگاہ کی نوکری نصیب نہ ہوئی ہو. اور پھر کریم آقا علیہ السلام کا ایسا کرم تھا کہ کریم آقا علیہ السلام نے انہیں بے پناہ دعاؤں سے نوازا تھا. اور سیدنا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہا کرتے تھے کہ کریم آقا نے آپ کو بہت سی دعائیں سکھائی ہیں اور بہت سی دعائیں عطا فرمائی ہیں, تو یہ بتائیں سب سے زیادہ کریم آقا علیہ السلام کون سی دعا مانگا کرتے تھے؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کریم آقا سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ جو دعا کیا کرتے تھے وہ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار والی دعا تھی. مفتی صاحب کیا قرب عطا ہوا, ہر غزوہ میں آپ شامل رہے. حالانکہ آپ دیکھیں غزوہ بدر ہے اور عمر بھی کم ہے لیکن اس میں بھی شامل نظر آتے ہیں. حالانکہ بعض بچے ایسے بھی تھے جن کو کم عمری کی وجہ سے واپس بھیج دیا گیا, لیکن آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھا گیا. بات یہ ہے کہ والدہ نے پال پوس کے تربیت کر کے بڑا کر کے پھر سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا, حضور نے قبول فرما لیا. اللہ اکبر. تو جس کو میرے آقا قبول فرما لیں سبحان اللہ, وہ ایسے لجپال آقا ہیں. لجپال پریتا نو توڑ دے نہیں, جدی باں پڑ دے پھر چھوڑ دے نہیں. سبحان اللہ. حضرت انس بن مالک کو میرے آقا نے پھر نوازا ایسا. اللہ اکبر. اب جو بات میں کر رہا تھا ابھی, تو حضرت انس بن مالک حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر خدمت کس طرح کرتے رہے اور میرے آقا نے کیا کیا اعزازات دیے, اس پر ابھی ٹائم ہوا تو بات کریں گے, نہیں تو اگلے پروگرام میں. جی جی. تو اب حضرت انس بن مالک چونکہ مالک بن نضر انصاری وہ تو جا چکے تھے, ابو طلحہ سے آپ کی والدہ کا نکاح ہو چکا تھا, آپ کو لے کے انہی کے گھر میں منتقل ہو گئیں. تو اب ماں بھی مسلمان, باپ بھی مسلمان, اللہ اکبر, بیٹا بھی مسلمان, حضور کا غلام, یہ پورا گھرانہ حضور کے غلاموں کا تھا. اب وہ جو ہم نے سٹارٹ میں بات کی ہے, آپ نے بھی بات کی کہ حضور جب تشریف لائے ہجرت کر کے تو پھر جس گرم جوشی سے استقبال کیا گیا, تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. ویلکم کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو,
تو یہ پورا گھرانہ حضور کا استقبال کرنے والوں میں تھا. جی آپ کے والدین بھی اور انس بن مالک بھی. آپ نے کہا کہ چونکہ آپ تھوڑے سے بڑے بھی تھے، بھی تقریباً 9-10 سال کے ہو چکے تھے اور کچھ بچے چھوٹے تھے، آپ ان کو لیڈ بھی کر رہے تھے اور پھر ایسے پھولے نہیں سما رہے تھے، اچھل کود رہے تھے، بنو نجار کا محلہ اور پھر مدینے کی گلیاں. سبحان اللہ. تو جا رسول اللہ، جا رسول اللہ، جا محمد بشیرن نذیرا، اللہ اکبر. فجا محمد بشیرن نذیرا، کیا کہنے. فصلوا علیہ کثیرن کثیرا. حضرت انس بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس دن سے زیادہ حسین دن کوئی اور نہیں لگتا کیا کہنے. جس دن آقا کریم کی آمد ہوئی تھی. کیا کہنے. دیکھیے نا، بچے ہوتے ہیں، بچوں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں. آپ جاتے ہیں پروگرامز میں، محافل میں، علماء سے، اہل علم سے، ثنا خانوں سے، حضور کے دین کے نوکروں سے بچے کس طرح خوشی سے ملتے ہیں اور مل کے کتنے خوش ہوتے ہیں، ہاتھ چھوتے ہیں اور پھر جا کے بتائیں گے کہ ہم فلاں عالم سے ملے، فلاں مفتی صاحب سے ملے، فلاں قاری صاحب سے ملے، فلاں ثنا خان سے ملے. آپ کے بڑے دیوانے ہیں، کہیں گے جی الحاج قاری محمد یونس قادری صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی. یہ تو آپ حضرت انس بن مالک جب پہلی دفعہ انہوں نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہوگا، سبحان اللہ. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا، اللہ اکبر. آقا کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہوں گے، کیا کہنے. حضور کا استقبال کیا ہوگا، سرکار کا دیدار کیا ہوگا، تو یہ لمحہ بھولنے والا ہے؟ نہیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس سے بڑھ کر حسین دن کوئی نہیں تھا، اس سے خوبصورت لمحہ کوئی نہیں تھا، اللہ اس سے تاریخی موقع اور کوئی نہیں تھا. بے شک. جب آقا کریم کی آمد ہوئی اور طلعت نبوت سے مدینہ کے در و دیوار روشن ہو رہے تھے، کیا کہنے. وہاں اس وقت یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور استقبال کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر آپ چونکہ خادم تھے، جی اب پہلے والدہ تو غلامی اختیار کر چکی تھی، پہلے ماں نے پیش کیا، بعد میں پھر یہ لنک حضرت انس بن مالک کا مستقل بن گیا. اتنا قرب کا لنک بنا، میرے آقا کی اس انداز میں خدمت کی حضرت انس بن مالک نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے نزدیک انس ہی نہیں، انس کا خاندان بھی، پورا گھرانہ معزز اور محترم ہو گیا اور محبوب تر ہو گیا. سبحان اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے لگے. واہ واہ واہ. یعنی اس گھر میں حضور کا آنا جانا یوں تھا جیسے اپنے گھر میں ہوتا ہے. جی حضرت انس کا حضور کے گھر میں آنا جانا، سبحان اللہ. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انس بن مالک ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنا بلکہ جانا. مفتی صاحب میں نے تو پڑھا نا کہ کریم آقا شفقت فرماتے اور بسا اوقات کریم آقا فرماتے چلو میں تمہارے گھر میں نماز پڑھاتا ہوں، نفلی نماز پڑھائی بے گئی. شک ایسا، بے یہ شک اتنا ایسا. کرم ان پہ تھا. یہ جس مطلب سرزمین پر، جس کٹیا میں، جس جھونپڑی میں، اللہ جس گھر میں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پڑ جائے، سبحان اللہ. اللہ کی قسم وہ تو رشک عرش مولا ہے، بے شک. رشک کمر ہے وہ. اب حضرت انس بن یہ جو آپ نے کہا نا، آپ جانتے ہیں کہ جو آپ کی والدہ تھی ام سلیم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور سے خالہ بھی بن جاتی تھی. جی آپ کی پردادی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی سلمہ ان کے بھائی کی پوتی تھی. جی. اچھا اب دیکھیے، یہ میں نے کیوں اتنا زور دے کے کہا اور اتنا سر درد لے کے یہ نکالا اور بتانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پردادی کے بھائی کی پوتی تھی. جی. تو اب حضرت ام سلیم اور ان کی بہن ام حرام، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا، وہ اسلام اکٹھے قبول کیا تقریباً، وہ اس رشتے کے ناطے تقریباً حضور کی خالہ بنتی، حالانکہ دور کا رشتہ تھا. اللہ اکبر. تو لیکن مدینہ المنورہ میں اور اس سرزمین پر مشہور ہو گیا تھا کہ یہ حضور کی خالائیں ہیں. اللہ اکبر. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی احترام دیا کرتے تھے جو سگی خالہ کو دیا جاتا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. یہ ذوی القربہ، جی رشتے نبھانے، تعلق داریاں، اور خاص طور پر اس کا تعلق نبھانا جس کا تمہارے باپ دادا سے تعلق ہو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ جس کا تمہارے باپ دادا سے تعلق ہو ان کا احترام کرو. بے شک. تمہاری ماں سے کی سہیلیاں ان کا احترام کرو. تو اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وجہ تھی، وہ مشہور ہو گیا کہ یہ خالائیں، اور میرے آقا وہی پروٹوکول دیتے رہے، وہی اعزاز اور وہی عزت دیتے رہے.
ادھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو ضرورت پڑتی ہے تو بھیجتے ہیں جاؤ لے آؤ گھر سے کوئی چیز. اللہ اکبر اللہ اکبر. ادھر جب رپورٹ پہنچتی حضرت ابو طلحہ چونکہ صحابی تھے وہ حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے بعض صحابہ کی مجلس میں, حضرت انس بن مالک تو حضور کے ساتھ ساتھ بالکل سائے کی طرح. تو اب جب حضرت ابو طلحہ کو پتا چلا کہ حضور کو آج کھانے کی ضرورت ہے وہ گھر پیغام بھیجتے, ام سلیم بناتی, حضرت انس بن مالک لے کے آتے, حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے. حضور اکثر چلے جاتے ان کے گھر میں اور وہاں جا کے جس طرح ابھی آپ نے کہا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ, نماز ادا فرماتے, اللہ اکبر اللہ. جماعت کروا دیتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے قیلولہ فرمانے کے لیے حضرت ام سلیم کے گھر چلا جایا کرتے تھے. کیا کہنے, سبحان اللہ. یار اس سے بڑا شرف اور اعزاز کیا مفتی ہوگا. صاحب اکثر یہ ہوتا تھا جب آپ قیلولہ فرما کے اٹھتے نا جی تو آپ کے لبوں پہ دعائیں ہوتی اور حضرت انس کے لیے اتنی دعائیں ہیں ملتی, یقین کریں کہ کرم اتنا کرم تھا, سرکار اٹھتے تو لبوں پہ دعائیں مچل رہی ہوتی تھی. اس سے پتہ یہ چلتا ہے قاری صاحب کہ دعائیں لی جاتی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. دعائیں لی جاتی ہیں, دعائیں خود بخود نکلتی ہیں جب آپ اس انداز میں خدمت کریں, سبحان اللہ. کس اپنی آپ کو بنا کے اس طرح پیش کریں کہ بے ساختہ اگلے سے دعائیں نکلیں. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں وہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا, ایک دعا میں یہ بھی تھی حضور نے دعا کی اللہم اکثر مالہ و ولدہ, اللہ اکبر سبحان اللہ. حضرت انس کے لیے دعا کی. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں, تو حضور نے اس وقت یہ دعا کی جب کہا, ویسے تو بے ساختہ بے شمار دعائیں ہیں بے شک, تو یہ کہا کہ اکثر مالہ و ولدہ. تو حضور کی دعا کا اثر یہ تھا کہ انصار میں اتنا خوشحال کوئی نہیں تھا جتنا انس بن مالک تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور اولاد کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ حضرت انس کے لیے جو اولاد کی برکت کی دعا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی, اس کا رزلٹ اور نتیجہ یہ تھا کہ 100 کے قریب آپ کے پوتے اور پوتیاں تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر. عمر اتنی بڑی ہوئی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو پلکیں تھیں جی یہ ڈلک کے آنکھوں کے اوپر آ گئی تھی, اللہ اکبر. اور آپ ان کو یوں اٹھایا کرتے تھے. جب کوئی پوتا پوتی آتا, بچہ آتا, وہ بلاتا تو آپ اٹھا کے دیکھا کرتے تھے. جی یہ دعائے مصطفیٰ کا اثر تھا. اچھا حضور آرام کرنے کے لیے جاتے تو ام سلیم چٹائی بچھا دیتی, بڑی ایمان افروز بات ہے 2 جملوں کی. اب اس چمڑے کی چٹائی پہ حضور کو پسینہ آتا تو ام سلیم اکٹھا کر کر کے بوتل میں شیشی میں بند کرتی رہی. کیا کہنے. ایک دن حضور کی آنکھ کھلی تو دیکھا, فرمایا یہ کیا کر رہی ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر کے رکھتی ہوں, مدینے کے جس غریب گھرانے کی بچی کی شادی ہوتی ہے, خوشبو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے, میں آپ کا پسینہ دے دیتی. ناظرین کرام, سرکار دو عالم کا پسینہ ہے اور خود سیدنا انس بن مالک فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور کے پسینے سے زیادہ خوشبودار نہ مشک کو دیکھا ہے نہ عطر کو دیکھا ہے, حضور کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم اور نرم کوئی ہاتھ نہیں دیکھا. فرمایا ریشم میں وہ نرمی نہیں ہے جو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. رب کائنات ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے, اپنے قلب و روح کو ذکر مصطفیٰ سے معطر رکھیں. انشاءاللہ اسی موضوع کو لے کر اسی عظیم صحابی رسول پر گفتگو کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.